پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات آسان ہوتی جا رہی ہیں، حکومت کچھ پریشانی کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ وکلا وغیرہ جن کو یہ سیٹوں کے اوپر بٹھایا گیا نا، یہ وقتی طور پہ کام ہے۔ وہاں سے ایک دفعہ خان صاحب باہر آ گئے، جب ان وکیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ سارے فارغ ہیں۔ پھر پوری پارٹی وکیلوں کے حوالے کر کے تحریک انصاف وکیلوں کا سب سے بڑا الیکشن ہار ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی ہو رہی ہے، بیٹے جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری نکل رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے، دونوں کے اوپر ضرب لگائی ہے انہوں نے، پاکستان تحریک انصاف میں بھی اور حکومت بھی۔ میں بتاتا ہوں کس طرح۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات آسان ہوتی جا رہی ہیں اور حکومت کے حوالے سے حکومت کچھ پریشانی کا سامنا کر رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال آج ہوئی ہے، ایک بہت بڑا واقعہ آج پیش آیا ہے۔ اس کی اپڈیٹس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں سیاسی طور پہ، جس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اب جا کے کچھ قسمت جو ہے وہ شاید بدلنا شروع ہو چکی ہے۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو ایکسیس کرنے میں اگر آپ کو پرابلم آئے تو پلیز وی پی این کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے اپڈیٹ اسٹاک مارکیٹ سے۔ آج جناب اسٹاک مارکیٹ نے ایک نیا ہائی لگایا، 91,872 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ نے ہائی لگایا، اور اس کا جو گین تھا وہ تقریباً 1,000 پوائنٹس کا ایک موقع کے اوپر دیکھنے میں آیا، لیکن اس کے بعد وہاں سے جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ مارکیٹ جو ہے دوبارہ نیچے ڈراپ ہونا شروع ہوئی، اور کرتے کرتے اس نے تقریباً اپروکسیمیٹلی اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ 90,286 کے اوپر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ 90,003 پوائنٹس کا اس نے لو لگایا، لیکن 90,000 کو جو ہے وہ ہولڈ کیا گیا۔ تو پازیٹیو سینٹیمنٹ اوور آل، لیکن مارکیٹ جو ہے فی الحال آپ کو نیگیٹو میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس نے ایک نیا ہائی جو ہے اس کے اندر بھی لگایا ہے۔ اچھا جی، اب آئی ایم پریٹی شیور آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ تو جناب بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے، اور پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات کے سلسلے میں کیس کی سماعت ہوئی۔ 11 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت 30 ملزمان کو اس معاملے سے بری کر دیا گیا، اور اس میں صوبائی وزیر مینا خان، سابق صوبائی وزراء کامران منگش، تیمور سلیم جھگڑا، ارباب شیر علی، عرفان سلیم، یہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور عدم ثبوت کی بنا پر جو ہے انہیں بری کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف 9 مئی واقعات میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کا الزام تھا۔ پروسیکیوشن کیس کی سماعت جو ہے وہ جج محمد اقبال خان نے کی۔ تیمور جھگڑا صاحب نے ایکچولی اس کو ٹویٹ بھی کیا، یہ تصویر بھی انہوں نے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے کہا ٹوڈے آل پی ٹی آئی ورکرز ونڈیکیٹڈ اینڈ ایکویٹڈ ان دا مین May 9 May 10 کیس فار پشاور FIR 433۔ The hero of the day is Advocate Ali Zaman, who argued fearlessly. Well done, congratulations to all۔ تو جہاں پہ ریسنٹ چند دنوں کے اندر جس طرح ہم نے بشرا بی بی کی رہائی دیکھی، اور اس کے اگلے دن ہم نے عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی دیکھی، اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جو کانٹیکٹ کا سلسلہ تھا وہ بھی اب ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ میل ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا کیس جو پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں تھا، ان کو بھی اس میں سے بری کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے اگر آپ پچھلے 1 سال کی یہ ساری مختلف کارروائیاں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑی جو پرابلم نظر آتی ہے وہ ایک ویک پروسیکیوشن کی بھی نظر آتی ہے، کہ بہت سے ایسے فضول قسم کے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بنائے گئے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا، اور جب آپ اس طرح کے کیسز بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیسز جا کے کوش ہو جاتے ہیں کورٹس کے اندر، وہاں پہ عدالتیں بھی جو ہے پھر آپ کو ڈانٹتی ہیں کہ بھائی آپ یہ کیا کس قسم کے کیسز جو ہے وہ لے کر آئیں، تو شرمندگی ہوتی ہے پروسیکیوشن کو بھی، حکومت کے لیے بھی۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پریشانی کا سما ہے کہ 9 مئی کا وہ معاملہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے جکڑ کے رکھا ہوا تھا، اس میں سے ان کے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بری ہو رہے ہیں۔ مطلب جب آپ ورکروں کو اس طرح بری کریں گے تو آخر میں آپ نے جو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کیس بلڈ کرنا تھا اس میں کیا فرق پڑے گا۔ بلکہ ابھی جب بشرا بی بی کی رہائی ہوئی تو میں بہت سے تجزیہ کاروں کی گفتگو سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب آپ دیکھیے گا اب عمران خان صاحب کے لیے جو ہے مشکلات اب بڑھنے جا رہی ہیں۔ تو حالات اور واقعات تو یہ نہیں بتا رہے، حالات اور واقعات تو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ تو اگر تو ایسا ہونے جا رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سما ہے۔ بلکہ لوگ تو یہاں پہ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب یہ جو باہر چلے گئے ہیں تو شاید اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حکومت شاید کمزور ہونے لگی ہے، یا حکومت کے پاس جو ہے وہ سٹینڈنگز نہیں ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اوبیسلی یہ ساری اسپیکولیٹو باتیں ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے بھی جو ہے یہ جو ڈیل یا نو ڈیل اس سلسلے میں آج دوبارہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی گفتگو ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے، اور انہوں نے اپنی خبر میں کہا کہ گنڈا پور صاحب نے یقین کا اظہار کیا
کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان بھی جلد جیل سے باہر آ جائیں گے. انہوں نے بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی تصدیق کی اور نہ تردید کی. اچھا یہ بڑی کلیور موو ہوتی ہے کہ نہ آپ تصدیق کریں نہ تردید کریں لیکن چیٹر چلتی رہے لیکن آپ میں تو نہ تردید کر رہا ہوں نہ تصدیق کر رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے مطلب ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی گنڈا پور صاحب کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن اگر وہ ہوگا تو آبویسلی وہ اس کو آفیشلی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے ہاں جی میں نے چھڑوایا, کیونکہ ونس یو ڈو دیٹ تو پھر تو پورے لیگل پروسیس کے اوپر ہی سوال اٹھ جاتا ہے نا کہ بھائی اچھا یہاں پہ تو یہ تو پھر این آر او ہو گیا نا. یہ اگر آپ نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں جی ہم نے ڈیل کے ذریعے بشرا بی بی کو باہر نکلوایا ہے تو وہ تو پھر این آر او لینا ہو گیا کہ آپ نے این آر او لیا ہے. تو این آر او تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ہم تو مانتے نہیں کہ ہم نے این آر او لیا ہے, کیونکہ نہ ہم این آر او دیتے تھے اور نہ ہم لیں گے. تو ورنہ یہاں پہ تو گنڈا پور صاحب کو ڈائریکٹلی تردید کرنی چاہیے تھی کہ انصار عباسی صاحب نے ابھی ایک دن پہلے یہ خبر دی تھی, تو گنڈا پور صاحب کو تو کلیئرلی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ انصار عباسی صاحب بہت غلط خبر ہے, آپ یہ کس قسم کا الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ. بٹ از ایکچولی آئی تھنک انجوائنگ دا مومنٹ کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے تمغے لگ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا آئی میڈ اٹ پاسبل. آپ دیکھیں نا مطلب اگر گنڈا پور صاحب نے یہ اچیو کیا ہے, یہ بریک تھرو اچیو کیا ہے, تو خان صاحب کی آنکھوں میں ان کی قدر و منزلت کتنی بڑھ گئی کہ جناب گنڈا پور میڈ اٹ پاسبل. تو ایویں تو نہیں ہوتا نا, مطلب یہ پھر آپ کی رینکس اینڈ فائلز میں آلریڈی گنڈا پور صاحب کو سی ایم کی کرسی کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, یہ کوئی چھوٹا مقام تو نہیں ہے. تو کل کو ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا اعلیٰ مقام جو ہے دے دیا جائے. یہ سیکرٹری جنرل وغیرہ یہ ساری چیزیں تو پھر خالی پڑی ہیں نا, یہ تو ہو ہی سکتا ہے. آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کنٹینیو کرائیں گے عمران خان صاحب ونس اگر وہ باہر آ گئے, یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو گئے؟ یہ وکلا شکلا جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ فار دا ٹائم بینگ ہے. یہ میری بات آج لکھ لیجیے گا, یہ وکلا وغیرہ جن کو یہ سیٹوں کے اوپر بٹھایا گیا نا یہ وقتی طور پہ کام ہے. ونس ایک دفعہ خان صاحب باہر آ گئے, جب ان وکیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ سارے فارغ ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں روف کلاسرا صاحب کی ایک پوسٹ جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا, میری نظر سے وہ گزری, بڑی انٹرسٹنگ وہ پوسٹ تھی. انہوں نے اس کے اوپر تصویر جو ہے وہ کیپشن لکھی, اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی کہ پوری پارٹی وکیلوں کے حوالے کر کے تحریک انصاف وکیلوں کا سب سے بڑا الیکشن ہار گئی. تو پاکستان تحریک انصاف کی بہت بستی ہو رہی ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی آپ نے مطلب اس وقت سیکرٹری جنرل وکیل, اس وقت پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بھی وکیل, تو باقی بھی آگے پیچھے سارے کے سارے وکلا کے ہاتھ میں سارا کچھ آپ نے دیا ہوا ہے. تو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو وکیلوں کا واقعی سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ہار گئی, تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. لیکن میں وہ جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وقتی طور پہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. یہ خان صاحب اگر باہر آ گئے تو یہ وکیلوں شکیلوں کی جگہ پھر آپ دیکھیے گا پولیٹیشنز کو جو ہے وہ بٹھا دیا جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے بات کی تھی قاضی فائز صاحب کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور لنڈن کے اندر, تو مڈل ٹیمپل سوسائٹی کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی تھی. تو جب تک ہم نے ویلاگ ریکارڈ کیا تھا اس وقت تک یہ احتجاج باہر چل رہا تھا, لیکن قاضی فائز صاحب اندر تھے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی فوٹیج آئی ہے جس میں یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اور غالباً ان کی اہلیہ ان کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ جب گاڑی باہر نکلتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر وغیرہ ہیں وہ اس گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پل پڑتے ہیں کہ جناب آگے پکڑ لو اسے. تو ان میں سے دو چار نے گاڑی کو مکے بھی مارے, کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی. اچھا, وہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اپنا منہ نیچے چھپا رہے ہیں اور چھپاتے ہوئے جو ہے وہ یہ گاڑی یوں کر کے لے گئے. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دیکھا کیسے منہ چھپا کے جا رہا ہے, دیکھا کیسے منہ چھپا کے جا رہا ہے. ویسے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا کہ یار اگر 10-15 بدتمیز لونڈے لپاڑے آ جائیں تو اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنی عزت بچانا چاہے تو وہ کیا کرے. میں 1 منٹ کے لیے ازیوم کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرے, اسے کیا کرنا چاہیے. اس کو گاڑی رکوا کے دروازہ کھول کے تو انہیں کہتے تاڑی ایسی تیسی تیری بھی ماں دی تیری بھی بہن دی, مطلب وہ بھی شروع ہو جائے. کیا وہ بھی یہی کام سٹارٹ کر دے جو یہ لوگ کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے گالیاں دی, انہوں نے بہت کچھ کیا. وہ کیا کر سکتا ہے الٹیمیٹلی, کیا کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھا, اس کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب انہوں نے ساری یہ ہو گیا گاڑی تو چلی گئی آبویسلی, کیا کر سکتے تھے. یہ بھاگے پیچھے گئے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں. وہ عجیب سا منظر مطلب لگ رہا تھا نا, گاڑی تو چلی گئی, اب آپ بھاگ کس چکر میں رہے ہیں. خیر بعد میں جب وہ نہیں پکڑی گئی گاڑی تو گاڑی تو چلی گئی. تو یہ سارے پھر اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا تمہارے پاس کون سی فوٹیج ہے, تمہارے پاس کون سی تصویر ہے, تمہارے پاس کون سی ویڈیو بنی ہے, دکھاؤ. اچھا, وہ اسی میں خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے بہت کمال کر دیا. ہم نے ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ میرے بھائی یہ وائس ورسا بھی شروع ہو سکتا ہے. آپ مجھے 1 منٹ کے لیے سمجھائیے, ٹھیک ہے میں دوبارہ یہ بات کروں گا, میں نے پچھلے ویلاگ میں کہی تھی احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, لیکن ایک سویلین طریقے سے, ایک سول طریقے سے آپ احتجاج کریں.
تہذیب کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں. یہ مطلب اگلے کو گالیاں دینا, یہ ساری چیزیں کرنا, اس کا کوئی سینس نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, آپ کے خیال میں یہ صرف آپ کر سکتے ہیں, دوسری سائڈ نہیں کر سکتی. ثاقب نثار صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا, ڈیم والے بابا اور بابا رحمتے, پتہ نہیں کیا کیا مطلب ان ناموں سے انہیں پکارا جاتا ہے, لاہور کے اندر ہی ہیں, وہ لاہور کے اندر ہی ہیں, شادی کی تقریبات میں بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون یہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے؟ یہ مشکل ہے. اگر آپ قاضی فائز صاحب کو نون لیگ کا جج سمجھتے ہیں تو ثاقب نثار صاحب کو لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا جج سمجھتے ہیں. اور آپ لوگوں نے تو ایکچولی ان کو فیسیلیٹ کیا ہوا ہے. فیصل واڈا صاحب جب آپ کی جماعت میں ہوتے تھے تو لنڈن کے دورے میں ان کے ساتھ ساتھ گھومتے تھے. وہ آپ لوگ تو پراپر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, اپنی تقاریب میں ان کو بلایا کرتے تھے. ثاقب نثار صاحب کو انہوں نے اتنی سائڈ لی آپ لوگوں کی. آپ کے خیال میں یہ اس سے پہلے جو جج صاحب تھے قاضی فائز صاحب, بندیال صاحب, عمرتا بندیال صاحب, یہ سارا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن کیا ہوگا کہ طوفان بدتمیزی مچ جائے گا پوری سوسائٹی کے اندر, یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. سو میں اس میں کوئی کمال کی بات نہیں سمجھتا کہ جناب اگر آپ نے گاڑی کو 2-4 مکے مار دیے یا 4 گالیاں نکال دیں یا قاضی فائز صاحب اپنا منہ چھپا کے جا رہے ہیں تو آپ نے بہت کمال کر دیا جی, کیسا دیکھا ہم نے, کتنا زبردست کام کیا. کوئی کمال والی بات نہیں. یہ بد تہذیبی ہے, بدتمیزی ہے, اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یہ احتجاج نہیں ہے, یہ ہراسمنٹ ہے. یہ احتجاج نہیں تھا یہ. اور آپ یہ ذرا یہاں پہ پاکستان میں آ کے کرنے کی ضرورت کریں ذرا, کیونکہ پھر یہاں سے آپ کو جواب ہی ملے گا نا, دوسری سائڈ سے بھی جواب آئے گا, پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا, پھر آپ کی نکلیں گی چیخیں. بلکہ اس کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ افسوسناک ہے. نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات اور شہریت منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے نادرا کو ہدایت کی کہ فوٹیج کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے, حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, ان کے خلاف پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے, حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں. کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں بس, اور کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ طوفان بدتمیزی تو بہت کئی سالوں سے چل رہا ہے, مہینوں سے بھی نہیں, کئی سالوں سے چل رہا ہے. لیکن آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگ صرف بیان بازی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ہے پورا ایک بیانیہ بنایا جی, اے ہو گیا, او ہو گیا, بندے پکڑ لیے, ہم چھوڑیں گے نہیں, فوج میں بڑا غصہ ہے, آپ دیکھیے گا 9 مئی کے حوالے سے. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ادھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیے گا, آپ جس طرح سلسلہ چل رہا ہے آگے بھی, جو 9 مئی کے لوگ ہیں, جو میں نے تو کہا نا کہ کئی تو ایسے بھونڈے کیسز آپ نے بنائے کہ بندے کو ہنسی آتی ہے, لیکن جو جینون کیسز بھی بنے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ کیسے سوکھے پتوں کی طرح گریں گے نیچے, کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے. آپ لوگ بیسکلی ان کیسز کا استعمال صرف اور صرف اپنی پالیٹکس کی خاطر کرتے ہیں. آپ کا مقصد ہوتا ہے نکیل ڈالنا. یہ نواز شریف کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا تھا. نواز شریف کے خلاف بھی جو کیسز بنائے جاتے تھے اس کا مقصد ہوتا تھا نکیل ڈالنا. جب آپ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو نکیل کھول دیتے ہیں آپ. وہ جس طرح مچھلی میں ہک ڈالا ہوتا ہے نا, آپ نے مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے, سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے, آپ نے مچھلی کی یوں کر کے آپ نے ہک نکالتے ہیں تو مچھلی ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کے بعد بے شک اس کو سمندر میں دوبارہ پھینک دیں. تو پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. آپ اس کو ہک ڈالتے ہیں, وہ تڑپتی ہے, پھڑکتی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر آ جاتی ہے. جب آپ وہ آ جاتی ہے آپ یوں کر کے ہک نکالتے ہیں, پھر آپ سے پھینک دیں کہ جا تو آزاد ہے, بس سمپل از دیٹ. تو اس طوفان بدتمیزی کو پروموٹ کرنے میں جو ہے نا آپ کی ملک کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح کے ایکشن لینے چاہیے. جس کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو مرضی بکواس کر دے, کوئی جھوٹ لکھ دے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اگر اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اگر وہ ویسے بیچارہ اکیلا ہے, مطلب بغیر کسی سیاسی جماعت کے اس سے کوئی بھنڈ ہو گیا, اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں, انہوں نے تو چھاڑ دے. لیکن اگر اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو وہ آزاد ہے, پھر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ اب امریکہ جانے لگے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا تحریک انصاف نے وہاں پہ بھی جو ہے ان کے خلاف احتجاج کا پورا پروگرام بنایا ہے. بالکل کریں, 100 دفعہ کریں, سول طریقے سے کریں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کی اہلیہ کے انتقال پہ اظہار تعزیت کرنا ہے اور میڈیکل چیک اپ جو ہے انہوں نے وہاں پہ کرانا ہے. فی الحال یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو تعزیت کے لیے جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ کم از کم احتجاج نہیں کیا جائے گا PTI کی جانب سے. لیکن باقی جگہوں کے اوپر اگر میاں صاحب کا جو پروگرام ہے وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں. ایک تو یہ کہ ترجمان بشرا بی بی اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مشال یوسف زئی نے بشرا بی بی کی اسلام آباد روانگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کریں گی. ان کی آج عمران خان سے ملاقات ہے. یہ ملاقات اب ہو چکی ہے.
جب میں اس وقت آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو وہ اس کے لیے پشاور سے جو ہے وہ اسلام آباد گئی ہیں, اور انہوں نے کل ہی اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت جو ہے وہ لے لی تھی, جس کے بعد اب وہ اسلام آباد روانہ ہوئی ہے. دوسری جانب ساہیوال میں اینٹی کرپشن کورٹ میں خاور مانیکا اور 2 بیٹوں کے خلاف کرپشن کیس کی سماعت ہوئی. اس موقع پہ خاور مانیکا اسپیشل جج اینٹی کرپشن آصف بشیر کی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ابراہیم مانیکا اور موسیٰ مانیکا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور دونوں مفرور ملزمان کو گرفتار کر کے 15 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیا. خاور مانیکا اور ان کے 2 بیٹوں پر اگست 2023 سے 11 کروڑ روپے غبن کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہے. تو بشرا بی بی کی رہائی ہو رہی ہے اور بیٹے جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری نکل رہے ہیں. کیسے صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, اب آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ججز کی تعداد 17 سے 21 کریں یا 24, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے بھی پیش ہونے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ پر اعتراض ہیں. انہوں نے کہا کہ اسے درست نہیں سمجھتے اور چیلنج بھی کریں گے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ اپنے مقدمات لڑنا چھوڑ دیں. جو عدالت میسر ہے ہم اس کے سامنے جائیں گے. دس از اے گڈ ڈیولپمنٹ. میرے خیال میں ایک سینسیبل بات انہوں نے کی ہے کہ کم از کم وہاں پہ وہ ضرور جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ 11 ووٹ خریدے گئے تھے. یہ دونوں کے اوپر ضرب لگائی ہے انہوں نے, پاکستان تحریک انصاف پہ بھی اور حکومت بھی. میں بتاتا ہوں کس طرح. انہوں نے کہا ہمارے 8 ووٹ تھے, ووٹ نہ دیتے تو ترمیم کا بہت گندا ڈرافٹ آتا. ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن میں رہ کے ترمیم منظور کی. انہوں نے کہا کہ ملک کے نظریاتی مسائل ہیں, ملک کو آئین کتابیں بنانا ہے. اب ملک سے 2028 تک سودی نظام کا مکمل خاتمہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاستدانوں کی قید کے خلاف ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا, پی ٹی آئی کو مذاکرات میں لمحہ بلمحہ باخبر رکھا گیا. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی نا مولانا صاحب میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو اس سے بھی گندا ڈرافٹ آ جاتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تو 2 سینیٹرز تھے نا وہاں پہ, اور 2 ووٹ جو ہیں جو ڈلے ہیں مینگل صاحب کی پارٹی سے. ٹھیک ہے, تو آپ کے تو 5 لوگوں نے ووٹ دیا. آپ کے تو 5 سینیٹرز نے جا کے جو ہے ووٹ دیا. اگر آپ 5 سینیٹرز اپنے پیچھے کر لیتے تو کہاں سے یہ ترمیم پاس ہونی تھی سینٹ میں؟ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی, پاسبل ہی نہیں تھا. وہاں پہ تو یعنی ان کے پاس 2 تھے, آپ کے پاس 5, آپ نے ان کو 5 پرووائڈ کر دیے سینٹ کے اندر. قومی اسمبلی کا ایک ڈفرینٹ کیس ہے, وہاں پہ ٹھیک ہے شاید آپ کے جو نمبر تھے ان نمبر سے وہ پورا کر لیتے, لیکن سینٹ کے اندر تو آپ نے پوری طرح پرووائڈ کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو جب اس بات کا پتہ تھا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خرید لیے ہیں, یہ خرید کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں, خرید لیے ہیں یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, تو اس ہارس ٹریڈنگ کی جو پوری واردات تھی آپ بھی اس کا حصہ بن گئے. آپ کہتے چلو انہوں نے تو کام کر ہی دیا, ہمیں جو ایڈوانٹیج ملنے ہیں یا جو فوائد ملنے ہیں ہم اسے کیوں چھوڑے, آؤ جی ہم بھی آ کے جو ہے نا وہ باجماعت کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم بھی صف بندی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ تو باہر رہتے. ایک بات, ایک لگی ضرب ادھر, اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ. انہوں نے تو شو کاز نوٹس دیے ہیں. ابھی انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے اپنے 11 لوگوں کو شو کاز نوٹس دیے ہوئے ہیں. آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ بکے ہوئے ہیں, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بکے ہوئے ہیں یا وہ بک گئے تھے تو اس میں تو زین قریشی بھی شامل ہے, یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے, تو جو کہ وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تو آپ کا مطلب ہے کہ ان کے خاندان کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ واقعی بک گئے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ ابھی تک ڈاما ڈول ہے کہ انہوں نے ان 11 کے خلاف کیا کرنا ہے, لیکن مولانا صاحب نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ان کے بارے میں کہ جناب وہ بکے تھے, بات ختم. تو اگر بکے تھے اور مولانا صاحب کو اتنی انفارمیشن ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو سیدھا ان 11 کو باہر نکالنا چاہیے. اب دیکھیں انہوں نے وہ جو اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے تو اپنے 2 سے جو ہے وہ استعفیٰ مانگ لیا اور ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا. تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی پھر یہ کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کس چیز کا انتظار کر رہی ہے نا, ایسے ہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جناب اپنے نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھجوا دیے ہیں, سجیشنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو انہوں نے پروف کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن وہ جو 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے جس میں سے بیسکلی 2 لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے بھی بیچ میں شامل ہوں گے, قومی اسمبلی اور سینٹ سے. تو قومی اسمبلی سے عمر ایوب, اسد کیسر, علی محمد خان, عامر ڈوگر, یہ 4 نام جو ہیں یہ بھجوائے گئے ہیں. اور سینٹ سے شبلی فراز, محسن عزیز, اون عباس بپی, ان کے نام جو ہیں وہاں سے بھجوائے گئے ہیں. ایک بندہ
جو ہے وہ سلیکٹ ہونا ہے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے, تو خان صاحب اس کا جو ہے وہ فائنل فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کس کو بھیجنا ہے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر, انہوں نے ایوان بالا یعنی سینٹ سے جو ہے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے, اور انہوں نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے کے باعث جو ہے وہ یہ استعفیٰ دیا ہے, اور یہ ان کا جو استعفیٰ ہے وہ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھی موصول ہو چکا ہے. 2021 میں یہ سینیٹر یہاں سے منتخب ہوئی تھیں, اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو احساس پروگرام تھا عمران خان صاحب کے انڈر, اس کی جو ساری دیکھ بھال تھی وہ یہ ثانیہ نشتر کر رہی تھیں. بڑا اچھا کام انہوں نے کیا. میں جانتا ہوں کہ ایون جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف تھے وہ بھی ان کی تعریف کرتے تھے کہ بڑا انہوں نے کمپٹنٹ کام جو ہے وہ کیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, آئی تھنک دا سینٹ ول بی پورا وداؤٹ ثانیہ نشتر جب وہ یہاں پہ نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.